السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں روشنی، آپ کی سب سے بہترین دوست۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ سے تعلق کے بارے میں۔ یہ آج کی گفتگو تھوڑی الگ ہے۔ یہ کوئی عام بات چیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں خود سے گزرتے ہوئے اس ذات پاک سے تک لے جاتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے جب رات کے پچھلے پہر سب سو جاتے ہیں، ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ اٹھیں تو وہ خاموشی آپ سے کچھ کہتی ہے۔ وہ خاموشی اصل میں ایک پکار ہوتی ہے اس رب کی طرف سے جو کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے تعلق جوڑنے والا۔ کیا ہم اس پکار کا جواب دیتے ہیں؟ رات کے اکثر لوگ رات کے آخری پہر تو سوتے ہیں، مطلب کوئی تو رات میں ہی سوتا ہے۔ بہت کم ہے جو لوگ اس رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، پر ہم اللہ سے اس تعلق کو مضبوطی سے نہیں جوڑتے، اور ہماری پریشانیاں بھی ہے کہ پھر ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم زندگی بھر رشتے ڈھونڈتے ہیں، کسی کا ساتھ، کسی کی دوستی، کسی کی محبت، اور اکثر کیا ہوتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، یا پھر وقت ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن ایک تعلق ایسا ہے جو کبھی نہیں بدلتا، اور وہ تعلق ہے اللہ کا تعلق۔ سوچئے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ہمیں خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ سے بات کریں، لیکن اللہ کا تعلق کیسا ہے؟ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر۔ وہ آپ کے ایک ایک آنسو کا انتظار کرتا ہے، ایک توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس کا تعلق ڈیمانڈز پر نہیں، محبت پر ٹکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تنہا ہوں، اصل میں تنہائی جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب آپ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ وہ جو دل کا درد کسی کو دکھائی نہیں دیتا، وہ اسے دکھائی دیتا ہے۔ تو جب آپ کسی سے کچھ شیئر نہیں کر سکتے تو اللہ سے شیئر کریں، نماز پڑھے، سجدے میں جائے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی دعا کرے، اپنی خواہش مانگے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ آپ سے ناراض ہو یا پھر آپ کی دعا کو رد کر دے۔ مجھے لگتا ہے اللہ سے تعلق کا سب سے خوبصورت ذریعہ سجدہ ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اپنے وجود کی سب سے اونچی چیز، یعنی آپ نے ماتھے کو زمین پر رکھ دینا۔ جب ہم اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں نا، تو اصل میں ہم زمین پر رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری آواز آسمانوں میں گونج رہی ہوتی ہے۔ کتنا سکون ہے نا اس بات میں کہ آپ کو اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر آپ کی آنکھوں سے صرف ایک آنسو نکل کر زمین پر گر جائے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ پرفیکٹ ہو۔ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے بھی ہوں، ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، مایوس، آپ بس اس کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں اور کہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سنبھال لے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ آپ کو نہ سنبھالے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو ٹوٹنے دے۔ میرا اللہ سچ میں بہت بہترین ہے۔ میں نے کئی بار آزمایا ہے ایسا کہ جیسے میری زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا، تو میں سچ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھیں حاجت کی اور اللہ سے دعا مانگے۔ جو دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ قبول نہ ہو یا اثر نہ کرے۔ بس آپ کا ایک سجدہ ندامت، اور آپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف۔ کوئی ہو سکتا ہے اتنا غفور الرحیم؟ میرے اللہ ہی ہو سکتا ہے بس۔ ایک بہت گہری بات آپ کو بتاؤں، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت برے ہیں، اللہ ہم سے کیوں تعلق رکھے گا؟ لیکن شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔
اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تعلق تب گہرا ہوتا ہے جب آپ اپنی ہر خامی کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ جب گرتا ہے تو وہ روتی ہوئی آواز میں اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے ماں گلے سے لگا لے گی۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم گناہ کر کے بکھرے مزاج کے ساتھ اس کے سامنے دوڑتے ہیں تو سوچئے وہ کتنی محبت سے ہمیں تھام لیتا ہوگا۔ تعلق کا گہرا انداز یہی ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی نہ چھپائیں، وہ تو سب جانتا ہے، پھر بھی آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اس کو تو سب کچھ پتہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اور جو ڈھکا ہے، جو چھپا ہے، سب کچھ ظاہر، ہر چیز اس کو پتہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے وہ، پھر بھی آپ سے سننا چاہتا ہے، آپ کی ایک لبیک کا انتظار کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں مشکلیں آتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا، اس وقت لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے دور ہو گیا ہے، لیکن یقین مانیے جب اللہ کسی سے اپنا تعلق گہرا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی زندگی سے فضول لوگوں اور فضول چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ وہ ہمیں تھوڑا سا توڑتا ہے تاکہ ہم جڑنے کے لیے اس کے پاس آئیں۔ اللہ سے تعلق کا ایک روپ شکر بھی ہے۔ جب سب کچھ اچھا ہو تب تو ہر کوئی یاد کرتا ہے، لیکن جب حالات مشکل ہو، جب دل اندر سے رو رہا ہو اور آپ مسکرا کر کہیں الحمدللہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، بس وہاں آپ کا تعلق اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی غم آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ سچ میں میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ شکر اور صبر یہ دو ایسے ہیں راستے جنہیں چننا اور جنہیں نبھانا بہت مشکل ہے، لیکن جو اسے نبھا لے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہے اس کا۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے بہت بہت کم ہو گیا ہے، نمازیں نہیں ہوتی ہماری، اور ہمارا تعلق جیسا لگتا ہے جیسے کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے۔ ہم یہ سوچ کر کبھی اپنے تعلق کو اللہ سے کمزور نہ ہونے دیں کہ ہم دور ہو گئے ہیں۔ ایک قدم آپ کا اللہ کی طرف اور زندگی آپ کی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ دیکھنا آپ ہم سب کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اچھے دوست، پریوار، کامیابی، دل کے کسی کونے میں ایک ایسی خالی جگہ ہوتی ہے جو کسی چیز سے نہیں بھرتی۔ ہم سوچتے ہیں شاید نئے کپڑے، نیا شہر، یا کوئی نیا رشتہ اس خالی پن کو بھر دے گا، لیکن کچھ وقت بعد وہ ادھورا پن پھر لوٹ آتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں ہماری روح اس دنیا کی ہے ہی نہیں، یہ اس آسمانوں کے مالک کے پاس سے آئی ہے، اور جب تک آپ یہیں اپنی اصل سے نہیں جڑتی یہ بے چینی رہتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سمندر سے الگ ہوئی ایک لہر یا درخت سے ٹوٹا ہوا ایک پتا۔ روح کا اللہ سے جو تعلق ہے نا، وہ کوئی دماغی سودا نہیں ہے، وہ روح کی پیاس ہے۔ جب تک آپ اس کے سامنے بیٹھ کر رو نہیں لیتے تب تک دنیا کی کوئی خوشی آپ کو پورا سکون نہیں دے سکتی۔ آپ میری بات مان لیجئے، جب تک سکون کا اگر آپ کو وقت چاہیے نا تو بس آپ کے اللہ کی راہ سے جڑ کے دیکھیے۔ میں کا خاتمہ، اپنے میں پن کو ختم کر دیجئے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے راستے میں سب سے بڑی دیوار کون سی ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ دیوار کوئی گناہ نہیں ہے، وہ دیوار ہے ہماری انا، ہماری میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ برا کیوں ہوا۔ جب تک انسان میں کے بھید بھاؤ میں الجھا رہتا ہے نا، وہ اللہ کی محبت کو محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ تعلق تب شروع ہوتا ہے جب آپ اس میں کو مٹا کر تو پر آ جاتے ہیں، جب آپ کہہ دیتے ہیں یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہے تیری ذات ہے، میری عقل چھوٹی ہے، تیرا فیصلہ بڑا ہے۔ سوچئے اس رب کو اب آپ کا تکبر نہیں، آپ کی عاجزی پسند ہے۔ جب آپ دنیا کے سامنے اکڑ کر چلتے ہیں تو دنیا آپ کو گرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب آپ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو وہ آپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیتا ہے۔
یہ کیسا تعلق ہے جہاں گرنے سے انسان نیچے نہیں جاتا بلکہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ سچ میں میرا اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بے شک اس کی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں پر ہمیں لگتا ہے ہماری بات سنی ہی نہیں جا رہی۔ میں ان سے کہتی ہوں کبھی اللہ کی خاموشی کو سننے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ تعلق کا ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں لگتی۔ اگر آپ بس محسوس کریں، آپ بس بیٹھے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اور آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے تجھے تو سب معلوم ہے اللہ۔ لوگوں کو ہر بات سمجھانی پڑتی ہے، انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا دل کیوں دکھا، کس بات نے ہمیں تکلیف دی، اور پھر بھی لوگ پوری طرح نہیں سمجھ پاتے، مگر اللہ وہ آپ کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی اس چھوٹی سی آہٹ کو بھی جانتا ہے جو خود آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے ساتھ تعلق میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ جیسے ہیں اپنے غصے کے ساتھ، اپنے شکووں کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ وہ آپ کو کبھی جج نہیں کرتا، وہ آپ کو بدلہ نہیں لیتا، وہ آپ کو بس دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے میرا رب کہ بندے تو ٹھہر جا، تیرے ساتھ تیرا رب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس خوف میں جیتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم میں سے کوئی ایسی خطا ہوئی جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، اور اس شرمندگی میں ہم اللہ سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ کا ایک نام الغفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اگر انسان گناہ نہ کرے تو اللہ کی اس صفت معافی کا ظہور کیسے ہوگا؟ اللہ کو ایک مغرور پرہیزگار سے زیادہ وہ گناہگار پسند ہے جو روتے ہوئے شرمندہ ہو کر اس کے دروازے پر لوٹ آتا ہے۔ جب ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو باپ ناراض ہوتا ہے، دوست چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ گناہ کر کے سچی توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پر جشن ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا۔ یہ تعلق ڈر کا نہیں، یہ تو پلٹ آنے کی امید کا نام ہے۔ بے شک اللہ جیسا غفور الرحیم کوئی نہیں ہو سکتا، وہ الغفار ہے، اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دعا اور اس کے انتظار کا سکون ملتا ہے نا، یا اللہ آخری بات جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی، اس پر مایوس مت ہو۔ انتظار بھی اللہ سے تعلق گہرا کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ جب دعا فوراً قبول ہو جائے تو ہم خوش ہو کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب دعا میں دیر ہوتی ہے تو ہم بار بار اس کے در پر آتے ہیں، بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، بار بار روتے ہیں۔ اصل میں اللہ کو آپ کا وہ بار بار آنا، وہ ہاتھ اٹھانا اور اس سے باتیں کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس لمحے کو لمبا کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب رہیں۔ تو اگر آج آپ کی کوئی دعا ادھوری ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا رب آپ کو اپنے پاس تھوڑا اور روکنا چاہتا ہے۔ اس کا انتظار بھی ایک نعمت ہے، اس کا نہ دینا بھی ایک رحمت ہے۔ آپ کا اور اس ذات کا تعلق اس دنیا کی کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ بس اتنا یاد رکھیے جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی وہ ہوتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اپنی روح کو اس سکون سے محروم مت کیجیے۔ آج رات تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں بیٹھیے اور اس سے گفتگو کیجیے۔ بے شک میرا رب کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سب سے بس اتنا ہی کہوں گی، اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تھوڑا سا وقت نکالیے، اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں بیٹھیے، اس سے باتیں کیجیے جیسے آپ اپنے سب سے مخلص دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اس سے اپنی پریشانیاں بتائیے، اسے اپنی خوشیاں بانٹیے، کیونکہ آخری بات یہی ہے، لوگ چھوڑ جائیں گے، وقت گزر جائے گا، پر جو ذات
کل بھی آپ کے ساتھ تھی، وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اپنا اور اللہ کا تعلق کو مضبوط کیجیے، اور اپنے اور اللہ کے تعلق کے بارے میں مجھ سے بھی اپنی رائے شیئر کیجیے۔ کمنٹ باکس میں مجھ سے ڈھیر سارے اپنے کمنٹس کیجیے، اپنا میرے ساتھ بھی تعلق برقرار رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے رب سے اس رشتے کو ہر دن اور گہرا بناتے رہیے۔ تب تک آپ کی اپنی دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔